نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ آل عمران کا درس جاری ہے۔ ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ کافروں سے، یہود و نصارہ سے تعلق نہ رکھو، انہیں دوست مت بناؤ۔ یہاں اس مسئلے کی کچھ تفصیل سمجھیں۔ کافروں سے تعلقات کی کئی اقسام ہیں، بعض اقسام میں گنجائش ہے اور بعض کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 1، غیر مسلموں سے تعلق کی پہلی قسم، اس سے کہتے ہیں موالات۔ نمبر 2 مساوات، نمبر 2 مواسات، نمبر 3 مدارات، نمبر 4 معاملات۔ مواسات کا معنی ہوتا ہے دل سے دوستی کرنا، اور مواسات کا معنی ہے کہ دل سے تو دوستی نہیں، بوقت ضرورت غم خواری۔ مدارات کا معنی ہے غم خواری بھی نہیں، صرف ظاہری طور پہ رکھ رکھاؤ۔ معاملات کا معنی ہے تجارت، لین دین، ان کے پاس مزدوری ملازمت کرنا یا ان کو اپنے پاس مزدوری اور ملازمت پہ رکھنا۔ ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ موالات کا حکم یہ ہے کہ موالات کافر سے، خواہ وہ چھوٹا کافر ہو، بڑا کافر ہو، غریب ہو، امیر ہو، کسی سے بھی جائز نہیں ہے۔ دل سے دوست بنانا، دل سے دوستی کرنا، اس سے یاری لگانا شریعت اسلام کے اندر یہ کافر سے بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم تھی مواسات۔ مواسات کا حکم یہ ہے کہ دل سے دوستی نہیں ہے، بوقت ضرورت غم خواری۔ مثال کے طور پہ کسی کے محلے میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، ان کے ہاں فوت بھی ہو گئی، تو جا کر 1-2 کلمے تعزیت کے کہہ دیے، دعا کے نہیں، تعزیت کے 1-2 کلمے کہہ دیے۔ ان کے ہاں کوئی خوشی ہے، کسی موقع پہ انہیں مبارکباد دے دی، بس یہ یہ ہے مواسات۔ اور مدارات کا معنی کہ صرف ظاہری طور پہ رکھ رکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ جس محلے میں رہتے ہیں یا جس بازار میں کام کرتے ہیں، وہاں ایک کافر ہے، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، کوئی بھی کافر ہے، لیکن وہ بڑا مالدار ہے، بہت طاقتور ہے، بڑا بدمعاش ہے اور بڑا مضبوط ہے۔ اب اس کے شر سے بچنے کے لیے جب آپ کہیں گزریں اور وہ سامنے سے آ رہا ہو، آپ گزرے ہیں، وہ کہیں بیٹھا ہے، تو اس کو یہ پوچھ لینا شیخ صاحب کیا حال ہے، ملک صاحب ٹھیک ہو، چودھری صاحب کیسے ہو۔ بس یہ الفاظ ظاہری رکھ رکھاؤ کے لیے، اور اس میں بھی یہ کہ جب اس کے شر سے بچنا، اس کے اندر جو ہے کہ اس کے شر سے بچنا چاہتے ہوں تو اس قسم کے الفاظ کہنے کی گنجائش ہے۔ اگر اس سے اس قسم کے شر کا خوف نہ ہو تو پھر ایسے الفاظ کہنے کی بھی گنجائش نہیں۔ چوتھی چیز ہے معاملات، تجارت، لین دین۔ اس بارے میں ہمارے اکابرین میں سے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ کافر سے تجارت جائز ہے بشرطے کہ تجارت کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کی مثال مثلا غیر مسلموں کو اسلحہ بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے کافر مضبوط ہوگا اور مسلمان کمزور ہوگا۔ اسی طرح ایسے کافر کا مال لینا اور لے کر بیچنا جس نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا 10%، 20%، 25% یا 50% وہ جو ہے کفر پہ خرچ کرے گا، اور جو ہے اس نے طے کیا ہے کہ یہ میں نے اپنے فنڈ میں دینا ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہی خرچ ہوگا، جیسے مرزائیوں کا یہ شیوہ ہے، قادیانیوں کا شیوہ ہے،
اور بہت سے یہودیوں کا یہ شیوہ ہے۔ تو اب ایسی مصنوعات کو خریدنا بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسی تجارت ان سے کرنا جس سے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو تو وہ کافروں سے ہو سکتی ہے، ان سے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے پاس ملازمت کرنے سے یا مزدوری کرنے سے اگر اپنے ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہے تو جائز ہے۔ اسی طرح ان کا ملازم رکھ لینے میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے کفری اثرات ہم پہ یا ہمارے گھر والوں پہ یا ہماری اولاد پہ نہیں پڑیں گے تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 قسمیں میں نے بیان کر دی ہیں کافروں کے ساتھ تعلقات کی، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کامل نیکی کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم وہ مال خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا ہی خرچ کر دو، نہیں، مال میں سے جو پسندیدہ ہے وہ خرچ کر دو۔ اب یہ آیت اتری، ہم نے بھی سینکڑوں دفعہ پڑھی اور سنی، آپ نے بھی سینکڑوں دفعہ پڑھی اور سنی، لیکن صحابہ کرام پہ قربان جائیے، آیت اتری تو انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اب جس کو اس آیت کے بارے میں خبر پہنچتی گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی، فوراً حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ مجھے اپنے مال میں سے میری جو فلاں باندی ہے مجھے بہت پسند ہے، اللہ کے نام پہ آزاد کرتا ہوں۔ دیکھیے، مال خرچ کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے، اپنی پسندیدہ باندی خرچ کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری ہیں، اور انصار میں سے بڑے مالدار تھے، ان کے کھجوروں کا ایک باغ تھا جس میں کنویں تھے، ان کو بڑا پسند تھا۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ پسندیدہ مال خرچ کرو، تو مجھے یہ اپنا باغ بہت محبوب ہے، میں اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں نہ کرو، بلکہ عام صدقہ کرنے کے بجائے اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اس میں تمہارے لیے ڈبل اجر ہے، صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں، حاضر خدمت ہوئے، اپنا گھوڑا لائے، یا رسول اللہ مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسند یہ گھوڑا ہے، یہ میں اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے لیا اور انہی کے بیٹے اسامہ کو دے دیا۔ اب حضرت زید نے عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں تو خلش ہے، میں نے تو صدقہ کیا تھا، آپ نے میرے ہی بیٹے کو دے دیا۔ فرمایا کہ یہ تمہارا صدقہ ہو گیا اور یہ صلہ رحمی بھی ہو گئی۔ قریبی رشتہ داروں کو اگر دیں گے ڈبل اجر ہوگا، صدقے کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی بھی ہوگی۔ اس لیے صدقات اور زکوٰۃ دیتے وقت اس کو پیش نظر رکھا جائے، غریبوں پہ، ہر غریب پر شوق سے صدقہ کریں، خوب خرچ کریں، لیکن غریب رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں، غریب دوستوں کو پہلے دیکھیں، غریب پڑوسیوں کو پہلے دیکھیں۔ اس میں ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے، ہم دوسرے کو دیکھ کر تو خوش ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں چونکہ رقابت ہوتی ہے، کہیں چھوٹا چھوٹا جھگڑا ہوتا ہے، کہیں ہلکی پھلکی ناراضگی ہوتی ہیں، تو ہم انہی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور قریب کے لوگوں کو جو ہے اپنے صدقات خیرات سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی پوری جو ہے ترغیب دی ہے کہ غریب رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں ڈبل اجر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی آپ علیہ السلام کی اس بات کو دل و جان سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کے آخر سے کچھ پہلے ایک آیت فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پہلے ایک آیت گزری تھی سورۃ البقرہ میں جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی تمہاری شعور سے بالا تر ہے۔ تو وہاں یہ بات یہ ذہن میں آتی تھی کہ دیکھیں ہیں تو مردہ، ناک کٹ گئی، کان کٹ گئے، سر جدا کر دیے گئے، اعضاء کٹ گئے، ہیں تو یہ مردہ، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے۔ اللہ جل شانہ نے دوسری آیت اتاری ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ یہ جو تم نے سوچا ہے نا کہ وہ مردہ تو ہیں، چلو کہتے نہیں، گمان بھی نہیں کرو۔ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو ان کے رب کے پاس رزق ملتا ہے،
ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ کے نبی کو قبر میں زندہ جو نہیں مانتا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہ اہل بدعت میں سے ہے، اہل ضلال میں سے ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق، اور ایسے ہی وہ بڑے بڑے کبار اہل علم جن کی تعداد 60 اور 70 کے درمیان ہے، جو فتاوی جات ہم نے متفقہ فیصلے کے نام سے شائع کیے ہیں، اس کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ لوگ اہل سنت سے خارج ہیں اور ان کے پیچھے نماز مکروہ ہے یا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی بندے نے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو اللہ کے لیے اپنی نمازیں لوٹا لیں تاکہ آخرت کے حساب سے بچ جائیں۔ باقی ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم مسئلہ بتا دیں، آپ لوٹائیں آپ نہ لوٹائیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو ہمارا فریضہ تھا وہ ہم نے بتا دیا، ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ لوٹا لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں لوٹائیں گے تو آپ کا نقصان ہے۔ اب اس بات کی دلیل کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں؟ قرآن نے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں جو ہے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ اب یہ تو شہید کے بارے میں ہے، اس پہ تو نبی کا ذکر نہیں، جیسا کہ بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو 27 گنا اجر ملتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر 27 گنا اجر مقتدی کا بتایا گیا ہے، امام کا نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقتدی کو تو ملے گا 27 درجہ اور امام کو نہیں ملے گا، نہیں، مقتدی کا اجر بتایا گیا، امام اس میں شامل ہے۔ اس لیے اگر امام کا اجر بتایا جاتا تو لوگ کہتے جی ہاں اسے تو ملے گا، وہ تو امام صاحب ہیں، وہ قاری صاحب ہیں، وہ مولانا صاحب ہیں، انہوں نے تو نماز پڑھائی ہے، انہیں تو 27 گنا ملے گا، ہمیں کیوں ملے گا، ہمیں کیسے ملے گا؟ تو جیسے یہاں آپ علیہ السلام نے مقتدی کا اجر بتایا ہے اور امام کا خود بخود سمجھ میں آ گیا، اسی طرح اللہ نے قرآن پاک کے اندر شہید کی زندگی بتائی ہے، نبی کی زندگی اس سے خود سمجھ میں آ گئی۔ اگر جو ہے وہاں اللہ نبی کی زندگی بتاتے تو شہید کی زندگی سمجھ میں نہیں آنی تھی، اس لیے کہ شہید کا مقام اللہ کے نبی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ نے شہید کا مقام تو بنایا ہی نبی کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہے کہ شہید زندہ ہے جب یہ بندہ جس کو اسلام ملا، ایمان ملا نبی کے واسطہ سے، اسے درجہ ملے نبی کے واسطہ سے، یہ میدان میں نکلا نبی کے واسطہ سے، اس نے جان لٹائی نبی کے واسطہ سے، یہ قربان ہو گیا نبی کے واسطہ سے، تو جس نبی کے واسطہ سے اسے ہدایت ملی، اسے ایمان ملا اور درجہ شہادت پر فیض ہوا، جب اس کا مقام یہ ہے تو نبی کا مقام اس سے بھی اعلیٰ اور بلند ہے۔ عجیب عجیب باتیں لوگوں کو سکھائی ہوئی ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے کچھ کہہ دینا اور پھر مناظر اسلام کہلوانا، یہ تو بڑا آسان ہے۔ میرے دوست سے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا جی آپ لوگ کہتے ہیں شہید زندہ ہے، میں نے کہا ہاں بالکل زندہ ہے، کہتے ہیں وہ تو قرآن میں ہے عند ربہم، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ میں نے کہا اچھا اب تو بتا کہ اللہ کہاں ہے، بتا اللہ کہاں ہے؟ اب وہ چپ ہے۔ میں نے کہا بتاؤ نا، عند ربہم کا معنی کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، تو بتاؤ اللہ کہاں ہے، بولو اللہ کہاں ہے؟ آپ خاموش ہیں، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو جب اللہ ہر جگہ ہے اور وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، اس میں اشکال والی کون سی بات ہے؟ خاموش ہو گئے، اب اسے جواب نہیں آتا۔ کیوں؟ ممبر پہ جو اس نے رٹی رٹائی باتیں کسی نے سنا دی، اس نے رٹ کے یاد کر لی، اور نہ اسے پتا، کہنے والے کو پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتا کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے شیخ مربی، متکلم اسلام، مناظر اسلام، وکیل اسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل عرصہ پہلے جب مماتیوں کے سردار گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ اور گستاخ علماء دیوبند، گستاخ امام بخاری
मौलवी अहमद सईद से जब मुनाजरा किया तो उसने भी यही माना किया था, इंद रब्बिहिम, तो अल्लाह के पास जिंदा हैं। हज़रत ने फरमाया कि मौलवी साहब, अगर इंद रब्बिहिम का माना यही है कि अल्लाह के पास, तो इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो फिर ये दीन तो अल्लाह के पास है, तेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। फबुहितल्लज़ी कफ़र, इसके बाद वो लाजवाब हो गया, जवाब नहीं दे सका। तो अब इस बात को समझिए, इंद रब्बिहिम का माना क्या है। ये धोखा देने के लिए नहीं, ये समझने की बात है। अब पहले एक उसूल समझें, फिर उसकी मिसालें अर्ज़ करता हूँ। उसूल ये है, अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो बंदे के इख्तियार में है तो वहाँ निस्बत बंदे की तरफ की जाती है, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बंदे के इख्तियार में नहीं है तो उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। फिर समझें, जो चीज़ बंदे के इख्तियार में है उसकी निस्बत बंदे की तरफ होती है, जो चीज़ बंदे के इख्तियार में नहीं उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। अब समझें, कुरान पाक के अंदर आयत इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन अल्लाह के पास, तो क्या माना है कि दीन हमारे पास नहीं है। इंदल्लाह, दीन अल्लाह के पास है, अल्लाह के पास दीन दीन इस्लाम है। क्या मतलब? दीन के अंदर रद्द बदल का इख्तियार बंदे को नहीं, इसलिए इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की गई है। दूसरी मिसाल समझिए, कुरान पाक के अंदर इसी सूरत के अंदर जंगे बदर के मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद नहीं है मगर अल्लाह के पास से आएगी। क्या मतलब? कि तकाबुल नहीं है। सहाबा 313 हैं, घोड़े 2 हैं, तलवारें जो हैं वो 6 हैं, और ज़ेरे 8 हैं, और मद्दे मुकाबल 1000 हैं, 700 ऊँट भी हैं, 300 घोड़े भी हैं। तो बज़ाहिर तो कुछ नहीं है, तो ये मदद कैसे होगी? फरमाया मिन इंदिल्लाह। अगर असबाब कम हों फिर भी मदद हो, चूँकि ये बंदे के इख्तियार में नहीं होती, इसलिए निस्बत अल्लाह की तरफ की गई है कि मदद अल्लाह के पास से आएगी, मिन इंदिल्लाह। तीसरी मिसाल समझिए, इसी सूरत के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हुजरे का दरवाज़ा खोला, बेमौसम फल मरियम के पास देखे, पूछा अन्ना लकी हाज़ा, ये कहाँ से आए? अब अजीब बात है, अल्लाह के नबी पूछ रहा है ये कहाँ से आए। अल्लाह के नबी को पता नहीं कि अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन पूछ रहा है कहाँ से आए। उन्होंने कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से आए। अजीब बात है, जो खाना रोज़ाना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम को देकर जाते थे वो खाना अल्लाह की तरफ से नहीं था, वो भी अल्लाह की तरफ से था। फ़र्क क्या है? उस खाने के देने में बंदे का इख्तियार था, और ये जो फल बेमौसम आए हैं इसमें बंदे का इख्तियार नहीं। तो जहाँ बंदे का इख्तियार है वहाँ निस्बत बंदे की तरफ होती है, और जहाँ बंदे का इख्तियार ना हो वहाँ निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। इसलिए फरमाया मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से आए। अब इसको हम कुरान से हटकर अपने उर्फ और रवाज की ज़ुबान में समझें। हमने एक बच्चे से सवाल किया कि बेटा तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? कहता है ये लाहौर गए हैं। कब आएंगे? 2 दिन के बाद आएंगे। बहुत अच्छा। अब दूसरा सवाल किया, बेटा आपके दादा अबू कहाँ हैं? कहते जी वो अल्लाह मियाँ के पास गए हैं। कब आएंगे? कहते जी कभी नहीं आएंगे, अबू लाहौर गए हैं, 2 दिन के बाद आएंगे। दादा अबू अल्लाह मियाँ के पास गए हैं, कभी नहीं आएंगे। क्या मतलब? कि दादा अबू कब्रिस्तान में पहुँच गए और अबू लाहौर के ताजरों के पास बैठे हैं। अब मतलब क्या है? अबू लाहौर गए हैं, 2 दिन के बाद आएंगे। बच्चा कह रहा है दादा अबू अल्लाह के पास गए हैं, कभी नहीं आएंगे। क्यों? कि अबू अपनी मर्ज़ी से लाहौर गए हैं, और अपनी मर्ज़ी से जब उनका वहाँ काम मुकम्मल हो जाएगा वापस आ जाएंगे। और दादा जान इस दुनिया से अपनी मर्ज़ी से नहीं गए, अपनी मर्ज़ी से नहीं गए, और अपनी मर्ज़ी से आ भी नहीं सकते। तो जो अपनी मर्ज़ी से जाए, अपनी मर्ज़ी से आए, निस्बत बंदे की तरफ, और जो अपनी मर्ज़ी से जाए, अपनी मर्ज़ी से ना जाए और ना अपनी मर्ज़ी से आ सके, निस्बत अल्लाह की तरफ। इसलिए बच्चा भी ये कहता है कि अब्बू लाहौर गए हैं, 2 दिन के बाद आएंगे। दादा अल्लाह मियाँ के पास गए हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को इंदिल्लाह का माना समझ आ गया होगा कि इंदिल्लाह का खुलासा ये है, जिस काम में बंदे को इख्तियार हो निस्बत बंदे की तरफ, जिस काम में बंदे को इख्तियार ना हो निस्बत अल्लाह की तरफ होती है।
اب قبر کے اندر جو رزق دی جاتا ہے اس کا بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، اس لیے نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ اسے ایک اور مثال سے سمجھیں۔ ایک آدمی نے ایک کنال جگہ خریدی، آدھی جگہ میں اس نے اپنا مکان بنا لیا اور آدھی جگہ میں اس نے مسجد بنا دی۔ اب کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ جی یہ مکان کس کا ہے؟ کہتے یہ مکان حاجی محمد رمضان کا ہے۔ اچھا، مسجد کی طرف پوچھتے ہیں بھائی یہ کس کا گھر ہے؟ سارے کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ بھائی سارے پیسے ایک بندے نے بھرے ہیں، ساری تعمیر اس نے کروائی ہے، یہ گھر حاجی رمضان کا ہے اور یہ گھر اللہ کا ہے۔ یہ فرق کیوں ہو گیا ہے؟ فرق اس لیے ہو گیا ہے، یہ گھر حاجی رمضان کا ہے، اس میں اسے اختیار ہے، چاہے تو اس کو بیچ دے، چاہے تو اس کو کسی کو گفٹ کر دے، ہدیہ کر دے، چاہے تو اس کو تبدیل کر دے، یہاں سے ختم کر کے کسی اور جگہ جا کے بنا لے، اور وہ جگہ جو مسجد بن چکی ہے اس میں حاجی صاحب کا اختیار ختم ہو گیا ہے، نہ وہ اس جگہ کو بیچ سکتا ہے، نہ اس جگہ کا کسی سے تبادلہ کر سکتا ہے، نہ اس جگہ کو کسی کو ہدیہ کر سکتا ہے، اس پر اس کا اختیار ختم ہو گیا، اس لیے وہ اللہ کا گھر کہلایا، اور جس پر اس کا اختیار تھا وہ اس کا اپنا گھر کہلایا۔ یہ عند اللہ کا معنی، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک اور مثال سے سمجھیں۔ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور غصے میں آ کر طلاق دے دی، تو غصے میں طلاق ہوتی ہے۔ یہ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ مول صاحب وہ ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، تو ہم کہتے ہیں طلاق ہو گئی۔ نہیں مول صاحب میں بڑے غصے میں تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ غصے میں ہی طلاق دیتا ہے، خوشی میں کون طلاق دیتا ہے؟ تو ہارون رشید نے غصے میں بیوی سے کہہ دیا اگر آج شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تو میری ملک اور میری حکومت کے حدود سے نہ نکلی تو یہ 3 طلاق۔ اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پریشان ہے کہ یہ میرے ملک کی حدود سے نکل ہی نہیں سکتی۔ وہ کون سا ملک جو ہے وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اس کی تو حدود جو ہے وہ دنیا کے آخری کناروں تک پہنچی ہوئی تھی۔ اب پریشانی ہو گئی، اور ہمیشہ پریشانی طلاق دینے کے کچھ وقفے کے بعد شروع ہو جاتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب بندہ بھیجا، اس وقت کے چیف جسٹس سرتاج محدثین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لائق ترین شاگرد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ معاملہ یہ ہو گیا ہے، وہ حل بتائیں۔ قاضی صاحب نے جواب بھجوایا کہ خاتون کو خود آنا ہوگا، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس کا پیغام آیا کہ کب آؤں؟ قاضی صاحب نے پیغام بھیجا کہ مغرب سے پہلے پہلے ہمارے پاس پہنچو، غروب سے پہلے پہنچو۔ غروب سے پہلے زبیدہ آ گئی، مسجد میں پردے کا بندوبست کر کے ایک کونے میں بٹھا دیا۔ اس نے کہا قاضی صاحب مسئلہ بتائیں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں بتاؤں گا، آپ یہاں بیٹھے، آپ نے جانا نہیں ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد تجھے مسئلہ بتاؤں گا۔ نماز ہو گئی، اب قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آئے، پوچھا بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے، مسئلہ تو یہ تھا کہ میرے خاوند نے یہ کہا تھا کہ اگر غروب سے پہلے پہلے میرے ملک سے نہ نکلی تجھے 3 طلاق۔ آپ نے مسئلہ اس وقت بتایا نہیں، اب تو غروب ہو گیا، اب تو طلاق ہو گئی۔ قاضی صاحب کہنے کہ خیر ہے، پریشانی کس بات کی ہے؟ 3 طلاق تو بہت دور کی بات تھی، ایک بھی واقع نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جی کہ آپ کا فتویٰ علی الراس والعین، سر آنکھوں پر، لیکن ذرا سمجھا دیں کہ میں ہوں تو ہارون کے ملک کے اندر طلاق کیوں نہیں ہوئی؟ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہم نے تجھے مسجد میں بلایا اور غروب کے وقت میں تو مسجد کے اندر تھی، اور ساری مساجد جو ہے اس پر تیرے خامد کی حکومت نہیں چلتی، تیرے خامد کا حکم نہیں چلتا، تیرا خامد بادشاہ ہونے کے باوجود مسجد کو بیچ نہیں سکتا، مسجد کی جگہ کو تبدیل نہیں کر سکتا، مسجد کی جگہ کسی کو ہدیہ نہیں کر سکتا۔ یہ مساجد کسی کی حکومت کے تحت اور کسی کی حکومت کے ماتحت نہیں ہے، اور ان کی دائرہ حکومت کے اندر شامل نہیں ہے۔ اس لیے بے فکر ہو کر گھر جا، اور گھر جا کر جو ہے آرام سے اپنی زندگی بسر کرو، اس لیے کہ تو غروب کے وقت میں اس کے ملک میں نہیں تھی۔ کیا کمال کا فیصلہ تھا! اب سمجھ آیا کہ عند اللہ کا معنی کیا ہے۔ تو فقہا یوں فیصلہ کرتے ہیں، کم عقل لوگ ان کو چونکہ فقہا کے فیصلے سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے جو ہے وہ لوگ انہیں سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے وہ فقہا کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو جو ہے پھر سمجھیں کہ اللہ کا گھر ہے، بندے کا اختیار ختم ہو گیا، جو خدا کے راستے میں قتل ہو گیا اسے مردہ مت گمان کرنا، وہ زندہ ہے مگر اس کی حیات پہ کوئی اختیار نہیں بندے کو۔
اسی طرح رزق دنیا میں بھی خدا ہی دیتا تھا، شہید کو بھی خدا دیتا ہے۔ دنیا میں بندے کو جو رزق ملتا تھا اس میں بندے کے اختیار کا دخل تھا، اور شہادت کے بعد جو رزق ملتا ہے اس میں بندے کا اختیار نہیں، اس میں بندے کا اختیار نہیں، اس لیے عند ربہم فرمایا گیا کہ رب کے پاس ان کو رزق ملتا ہے۔ اس طرح قبر میں زندہ، اسی قبر میں زندہ، اسی قبر میں رزق ملتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں عند ربہم، کیونکہ اس کے اندر بندے کا اختیار نہیں۔ امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی۔ اسی صورت آل عمران کے آخر کے اندر ایک بات، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ انسان جو جہنم سے بچ گیا، بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا مدار جہنم سے بچ جانے پر ہے اور جنت میں جگہ مل جانے پر ہے، یہی کامیابی ہے۔ اسی کام کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے، اسی کی محنت کرتے تھے کہ امتیں جہنم سے بچ جائیں، امتیں جنت میں چلی جائیں۔ اللہ ہم سب کو بھی جنت عطا فرمائے، جہنم سے بچائے۔ ہمارے اکابرین میں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ تجھ سے جنت اس لیے نہیں مانگتے ہم لوگ کہ ہم کو جنت کے حقدار ہیں، قطعاً ہم جنت کے حقدار نہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہم تو تجھ سے جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ جہنم اور اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم صرف جنت تجھ سے اس لیے مانگتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی دعا کرتے رہیں، عمل بھی کریں، کوشش بھی کریں، انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر بھی چلیں، اور اللہ سے ہمیشہ جو ہے، حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 3 دفعہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، جنت خود کہتی ہے یا اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے۔ جو بندہ 3 دفعہ یہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم خود کہتی ہے یا اللہ اس کو جو ہے مجھ سے محفوظ کر دے۔ اس لیے ہم ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔